آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ای الناس اشد بلاء۔ سوال ہوا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش زیادہ نبیوں کی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، پھر ہر انسان کی اس کے دین کے بقدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ دین کے اندر سخت ہوتا ہے آزمائش بھی اس کی سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اگر دین میں نرم ہوتا ہے، عمل میں نرم ہوتا ہے، عمل کرنے کے اندر سستی کوتاہی کرتا ہے تو آزمائش بھی اس کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں، فرمایا فما یبرہ البلاء بالعبد، آپ نے فرمایا انسان کی بندے کی ہمیشہ مسلسل جو آزمائش کی جاتی ہے، حتیٰ یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، اللہ اس کی آزمائشیں کرتا ہے، آزمائشیں کر کر کے اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے، وہ زمین پر چلتا ہے، اس کے دامن میں اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ساری آزمائشیں کر کر کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آزمائشیں آئیں تو بے صبری نہ کریں، آزمائشیں آئیں تو نہ شکری نہ کریں، رب کا شکریہ ادا کریں، ہر حال میں شکر کے اندر رہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر 2398 نمبر روایت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھیے اور بابا جی آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اللہ نے جنت سے دنیا پر بھیج دیا، اللہ کریم نے پھر معافی کے کلمات بھی خود سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، دوسرے پارے سورہ اعراف کے اندر فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معافی کے الفاظ بھی اللہ کریم نے خود القاء فرمائے، معافیوں کے طریقے بھی میرے اللہ نے خود سکھا دیے۔ حضرت یونس پیغمبر کی آزمائش ہوئی، عراق کا علاقہ ہے، بستی کا نام نینوا بستی ہے، نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں نے نافرمانی کی، ناراض ہو کے چلے گئے کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نبی جھوٹے نہیں ہوتے، سب مل گئے، مرد عورت چھوٹے بڑے سارے مل کر معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ کریم نے آیا عذاب ٹال دیا، ادھر سے حضرت یونس پیغمبر چلے گئے، جا کے کشتی میں بیٹھتے ہیں، قرآن اندازی ہوئی، 3 مرتبہ آپ کا نام آیا، لوگوں نے اٹھا کے آپ کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن میں وہ شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے اٹھا کے میرے پیغمبر کو سمندر میں ڈال دیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اتنی بڑی آزمائش ہوئی لیکن آزمائش کے اندر صبر کیا جا رہا ہے، دعائیں رب سے کی جا رہی ہیں۔ بابا جی آدم کے بعد
حضرت یونس اور حضرت ابراہیم پیغمبر کی زندگی دیکھیے، اللہ کریم نے کو بت فروش کے گھر میں پیدا کیا، آگ میں ڈالا گیا، باپ نے قتل کی دھمکیاں دی، بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل شیر خوار بچے کو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایک غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر آئے۔ 83 سال یا 87 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ دیا، پھر اللہ نے اسی بچے کی قربانی بھی مانگ لی۔ اللہ کریم خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ کریم نے فرمایا کہ کئی باتوں کے اندر ہم نے ابراہیم کو آزمایا، لیکن اس نے ساری باتوں میں کامیاب ہوا، اس نے وہ باتیں پوری کر دکھائیں۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہیں، او مسلمانوں گھبرایا نہ کرو، دل برداشتہ نہ ہویا کرو، رب کی ذات سے امید رکھا کرو، آنے والی مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ٹالنے والا بھی ان مصیبتوں کو اللہ ہے، صبر بھی اللہ دیتا ہے، ان مصیبتوں کو دور کر کے آسانیاں خوشیاں بھی اللہ کریم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، مسجد میں تشریف فرما ہے رسول ہاشمی، آپ کا نواسا حضرت اماں زینب کا بیٹا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ نواسا جس کی نزع کا عالم ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ابو کو بلا کے لے آئے، اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی کو جا کے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ میری بیٹی کو جا کے الفاظ کہہ دیں۔ بیٹی نے پھر پیغام پہنچایا، پھر پیغام بھیجا، جاؤ میرے ابو کو کہو کہ زینب قسم دیتی ہے، قسم دے کہ آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، ساتھ حضرت سعد بن عبادہ ساتھ ہیں، معاذ بن جبل بھی ساتھ ہیں، وہ ساتھ ہیں۔ نواسے کو لایا گیا، نواسے کی سانس اکھڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت سعد نے فرمایا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم پیغمبر، حضرت ابراہیم چھوٹا بیٹا ہے، حالت یہ ہے 18 ماہ زندگی نبی کریم کے ساتھ گزارتا ہے، آخر ان کی وفات کا ٹائم آ جاتا ہے، پیارے پیغمبر نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور کیا فرما رہے ہیں کہ ان العین تدمن والقلب يحزن ولا نقول الا بما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے بیٹا ابراہیم آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہ بات کریں گے، زبانوں پر وہی الفاظ لیں گے جن سے ہمارا پروردگار راضی ہو، نہ شکری نہیں کریں گے۔ آؤ نہ سفر طیف دیکھو، قبیلہ ثقیف میں گئے، سردار ابن عبد یالیل ابن کلال ان لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے انسانیت سوز سلوک کیا، میرے پیغمبر کے ساتھ پتھر مار کے لہو لہان کیا۔ میرے رب نے پھر 8 سال کے بعد اس پورے طیف کے پہاڑ کو مسلمان کر دیا۔ آج جا کے دیکھو 2025 کے اندر طیف کی فضاؤں کے اندر نغمہ توحید کی آپ کو آوازیں ملیں گی۔ آج جا کے طیف کے اندر دیکھو، طیف کی نعمتیں جا کے دیکھو، رون کے جا کے دیکھو، یہ نبی کے لہو کی برکت ہے، رب کی رحمت ہے، یہ اللہ کریم نے اس دھرتی کو اسلام سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے نبی زخمی بیٹھے
بیٹھے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ اگر اجازت تو طائف کا پہاڑ پکڑ کر اور اسی طرح مکہ کا پہاڑ پکڑ کر یہ طائف کی بستی کو پیس دوں جس طرح چکی میں دانہ پیسا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جبرائیل اس کو لے جا واپس پہاڑوں کے فرشتے کو۔ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک بہ شیئا، بخاری میں الفاظ ہیں، اے جبریل امین لے جاؤ اس فرشتے کو، اللہ ان لوگوں کی پشتوں سے اللہ مواہب پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ شرک سے نفرت کریں گے۔ اور نبی کے صحابہ کی جماعت کی قربانی اور ان پر آزمائشیں، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، اماں سمیہ، زنیرہ، ابو فقیہ، حضرت خالد بن ولید، صحابہ کرام کی کثیر تعداد جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ تعذیب مسلمین کے ابواب لکھے ہوئے ہیں سیرت میں کہ مسلمانوں کو، صحابہ کو کتنی تکالیف دی گئیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے آخر میں کہ آزمائش پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی وعید اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ ما علیہ خطیئۃ، اللہ مسلسل مومن مرد عورت کی آزمائش کرتا رہتا ہے، ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں کرتا رہتا ہے، اور آزمائشیں بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ گناہ بھی مٹاتا ہے۔ وہ دنیا کی پشت پر چلتے ہیں، ان کے دامن پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک خاتون آ گئی سیاہ فام، یا رسول اللہ مرغی ہوتی ہے، مرغی کا دورہ ہوتا ہے، دعا کرے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنت، اے اللہ والی اگر تو صبر کرے اس بیماری پر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کر دیں، فادع اللہ لی اللہ اتکشف، اللہ میرا ستر نہ کھولے جب مجھے مرغی کا دورہ لگتا ہے، اللہ میرے پردے کو برقرار رکھے، میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں اور اللہ سے جنت کی امید رکھتی ہوں۔ بخاری کے اندر دعا یہ الفاظ ہیں کہ فدعا لہا، اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی۔ بیماریوں پر صبر کریں، آزمائشوں پر صبر کریں، تکالیف پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف اور اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔